Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ola bil Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic Battle of Khyber or Khyber Expedition. It is the answer of the following question. Explain in detail about the event took place on Battle of Khyber or define Khyber Expedition. The Banu Nazir and the other Jewish tribes had settled at Khyber because they were exiled from Medina. بنو ناظر اور جوش یعنی یہودی قبائل جو ہے وہ جب مدینہ سے نکالے گئے، ایگزائل یعنی جلا وطن کر دیے گئے، مدینہ سے نکال دیے گئے، تو وہ مدینہ کے قریب خیبر کے مقام پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا. دے بوتھ اسٹارٹڈ پلاٹنگ ٹو ہارم اگینسٹ دا مسلمز. ان دونوں قبائل نے منصوبے بنانا شروع کر دیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے کہ کس طریقے سے ہم یہاں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. Hypocrites of Medina and Ghatafan tribe stood for the support of Banu Nazir and Jewish tribe continuously. اب جو منافقین تھے مدینہ کے، ہیپوکریٹس کا مطلب ہے منافقین، مدینہ کے منافقین، اور ایک اور قبیلہ ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ غطافان یا غٹافان قبیلہ، وہ بھی بنو ناظر کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا اور جوش یہودیوں کے قبائل کے لیے کھڑا ہو گیا اور مسلسل ان کی مدد کرتا رہا. یعنی کہ یہودیوں نے اور بنو ناظر نے جو منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، اب ان کی مدد کے لیے مدینہ کے منافقین اور ایک اور قبیلہ موجود تھا جو مسلسل ان کی مدد کر رہا تھا. They took the Treaty of Hudaybiyah, which signed as the weakness and defeat of Muslims. ان لوگوں نے معاہدہ جو حدیبیہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اس کو مسلمانوں کی کمزوری اور اسے مسلمانوں کی شکست تسلیم کر لیا، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید اس معاہدے کے بعد مسلمان کمزور ہو چکے ہیں اور شکست کھا چکے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے حدیبیہ کا معاہدہ کیا. یہ چیز منافقین کے دلوں کے اندر، یہودیوں کے دلوں کے اندر اور بنو ناظر قبیلے کے افراد کے دلوں کے اندر موجود تھی. They started preparation for attacking مدینہ. انہوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی شروعات اور منصوبہ بندی شروع کر دی. After getting there, Banu Nazir and hypocrites of Medina intentions, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam marched with an army of 1600 men against the Jewish of Khyber. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی منصوبہ بندی کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا اور آپ نے فوراً 1600 افراد کا ایک قافلہ روانہ کیا خیبر کی طرف اور ان یہودیوں اور منافقین اور بنو ناظر قبیلے سے جنگ کرنے کے لیے. Seeing the Muslim army under the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Jews shut themselves up in their 7 well-guarded fortresses, of which the strongest and best fortified was Qamus. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان 1600 کے افراد قوت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہودیوں سے لڑنے آ رہے ہیں، تو یہودیوں نے اپنے آپ کو 7 دیواروں والے قلعوں کے اندر محصور کر لیا، جو کہ مضبوط قلعے تھے، مضبوط دیواروں والے قلعے تھے. اور فورٹیفائڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہترین ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ رہ کے آپ دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. یعنی ایسا قبیلہ ایسا قلعہ جس کی دیواریں مضبوط تھیں اور جس کے اندر سے رہ کے آپ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے تھے، یہودیوں نے اپنے آپ کو ان قلعوں کے اندر محصور کر لیا، محفوظ کر لیا، اور ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط قلعہ تھا وہ قامس تھا. 20,000 Jewish are encircled in the fortresses by the Muslim army successfully. 20,000 یہودیوں کو گھیرے میں لے لیا ان قلعوں کے اندر مسلمان آرمی نے بڑی کامیابی کے ساتھ. They hurled stones and showered arrows of the Muslim army. وہ ان قلعوں کے اندر سے یعنی یہودی اور بنو ناظر کے قبیلے اور جو منافقین ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ سب وہاں ان قلعے کے اندر سے مضبوط پتھر پھینکا کرتے تھے. ہرل اسٹون مطلب پتھروں کی بارش کرنا، اینڈ شاورڈ ایرو، اور ایرو کی بھی بارش کرنا یعنی کہ تیر بھی پھینکتے تھے آن دا مسلم آرمی، اس مسلم آرمی کے جو ان کے قلعے کے باہر موجود تھی. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. برائے مہربانی آپ ابھی سبسکرائب کر دیں، یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. شکریہ. Muslim army was ordered to attack because Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not want long duration siege. اب مسلمان آرمی کو حکم ملا کہ حملہ کریں
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی طویل دورانیہ کا سیج یعنی محاصرہ ان کا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مسلم آرمی کیپچرڈ آل دا فورٹریسز ایزیلی ایکسیپٹ فورٹ آف قامس، یعنی مسلم آرمی نے بہت تیزی سے تمام قلعوں پہ قبضہ کر لیا سوائے قامس کے قلعے پر، جو کہ مضبوط ترین اور فورٹیفائڈ یعنی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ بہترین پروڈکشن کیا جا سکتا ہے۔ دا فائٹ اگینسٹ قامس پرولونگ 20 days، یہ جنگ قامس قلعے کے خلاف مقابلے سامنے 20 دن تک جاری رہی۔ مسلم آرمی ریٹرنڈ ایچ ڈے وداؤٹ گیٹنگ سکسیس، مسلم آرمی جاتی اور قامس قلعے سے بغیر کسی کامیابی کے واپس آ جاتی اور یہ سلسلہ 20 دن تک جاری رہا۔ So حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided to send حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ as commander of the troops for the day's fight۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو کمانڈر کے طور پہ بھیجا فوجیوں کے ساتھ جو کہ دن کی لڑائی لڑیں گے۔ The مرحب the famous warrior of Jaish came off the fort when he saw حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ coming as a commander۔ ایک مرحب نامی شخص جو کہ یہودیوں کا بہترین جنگجو تھا، جب اس نے یہ دیکھا اور اس کو خبر ملی کہ حضرت علی خود آئے ہیں ایز اے کمانڈر کے طور پہ لڑنے کے لیے، تو اس نے اپنے آپ کو نہ روک سکا اور وہ حضرت علی کے مقابلے پر اتر آیا۔ بٹ دیٹ مرحب دا بیسٹ وارئر امنگ جویش واز کلڈ اینڈ فرسٹ اٹیک بائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اللہ کا ایسا فیصلہ تھا کہ حضرت علی کے پہلے ہی وار سے یہ مرحب نامی یہودیوں کا بہترین جنگجو جو تھا وہ قتل ہوا اور پہلے ہی حملے میں مار دیا گیا۔ After Marhab's murder, the fierce fight started in which Muslim forced them to surrender and finally captured for successfully۔ اور مرحب کے قتل کے بعد ہی ایک شدید لڑائی قامس کے قلعے سے لوگ باہر آ کے لڑنا شروع ہو گئے اور بالآخر مسلمانوں کو اس میں کامیابی ہوئی اور انہیں سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا، یعنی کہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ Kindly subscribe this channel, share and like. It is my hard working reward۔ The Jewish requested the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to grant them peace۔ اس کے بعد جب وہ سرنڈر ہو گئے اور جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہماری شکست ہو چکی ہے اس خیبر کے مقام پر، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے تحفظ اور امن کی درخواست کی۔ They were allowed to stay in خیبر on the condition، انہیں اجازت مل گئی چند کنڈیشنز کے اوپر، یعنی کہ چند معاہدوں کے اوپر کہ وہ رہ سکتے ہیں امن کے ساتھ، that they would live in peace، کہ وہ امن سے رہیں گے، and give half of the produce of their land to the Muslims، اور ان کی جو پیداوار ہوگی جو وہ پیداوار کریں گے اس میں سے آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ تو یہ جنگ خیبر کے بارے میں ایک شارٹ ڈیٹیل تھی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی لینتھ بھی بڑھائیں گے اور ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس ایونٹ کو ایکسپلین کریں گے۔ This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. Thank you very much for watching this video.